السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اس وقت 170 کروڑ سے زیادہ مسلمان ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو باطل ہے وہ متحد ہے، اور اس وقت باطل نے یہ تہیہ کیا ہے کہ اسلام کو نیچا دکھانے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا جائے، کوئی کسر نہ چھوڑی جائے، اسلام کو کمتر بتانے کے لیے اپنے تمام وسائل کا استعمال کر رہا ہے۔ یہ کام ہر ملک میں ہو رہا ہے، اور باطل کے پرستار جوش و خروش سے یہ کام انجام دے رہے۔ اس میں سب سے پیش میڈیا ہے، جو لوگوں کے ذہنوں کو بناتا ہے، ان کے سامنے تصورات کو رکھتا ہے۔ میڈیا میں پرنٹ میڈیا بھی ہے اور الیکٹرانک میڈیا بھی ہے۔ دونوں میڈیا اس بات کی پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو نیچا دکھایا جائے۔ ہر واقعے کا فائدہ یا تو واقعہ ہوتا ہے یا واقعے کو کروایا جاتا ہے، اور زیادہ صحیح یہی ہے کہ واقعے کو کروایا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جس سے مسلمان بیک ٹو وال ہو جاتے ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں بیک ٹو وال، اپنی پیٹھ کو دیوار کو لگا دینا، یعنی ڈیفنس میں آ جانا۔ اور خاص طور سے گزشتہ 15-20 سالوں میں یہ ماحول شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے۔ تیسری ملینیم کے شروع میں امریکہ میں ایک واقعہ ہوا جسے 9/11 کہا جاتا ہے۔ اس کا فائدہ اتنا اٹھایا باطل نے کہ اسلام کو بہت بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، مسلمانوں کو خونخوار بتایا گیا، اور آج تک وہ سلسلہ جاری۔ ان تمام کوششوں کے باوجود اسلام اپنے اندر وہ کشش رکھتا ہے کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے،
لوگ اسلام کے قریب آ رہے ہیں اور حیرتناک انداز میں قریب آ رہے ہیں۔ جدید دنیا کا مرکز انگلینڈ، وہاں پر آپ دیکھیں کہ آج اخبار دی ہندو کے اوپن ایڈ پیج میں ایک مضمون ہے، اور اس مضمون کے چند اقتباسات میں آپ کو سناؤں گا تاکہ آپ لوگوں کا دل بھی باغ باغ ہو جائے اور ایمان تازہ ہو جائے، اور پھر نہ ہی خوش ہوں اور گھر جا کے دسترخوان پہ بیٹھ جائیں، یہ سوچیں کہ ہمارا کیا رول ہے اس میں، ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں۔ ہماری تقریر کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اس کا عنوان ہے اس تحریر کا سیکنگ اللہ ان دی مڈ لینڈز۔ حسن سرور نے انگلینڈ سے یہ لکھ کر بھیجا ہے اور ہندو اخبار نے اسے شائع کیا ہے۔ انگلینڈ کے دانشور بڑے پریشان ہیں۔ ان کی اطلاعات کے مطابق انگلینڈ میں ایک سال میں 50,000 لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور ان 50,000 لوگوں میں 2/3 خواتین ہیں، اور یہ خواتین کوئی کمزور علاقوں کے نہیں بلکہ انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ بہت اونچی سوسائٹی کی خواتین، وہ اسلام کے قریب آ رہی ہیں، اسلام کو قبول کر رہی ہیں۔ اس لیے وہاں کے دانشوروں نے جب ان کے اندر کھلبلی پیدا ہوئی تو انہوں نے باضابطہ ریسرچ کیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس ریسرچ کے کچھ اقتباسات آج کے ہندو اخبار کے اس مضمون میں آپ کو ملیں گے۔ میں پہلے تقریر کو آگے بڑھانے سے پہلے ان اقتباسات کو پڑھ کر سناؤں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ان اسلام قبول کرنے والوں میں کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، بہت اونچے پائے کی خواتین ہیں۔ ساری دنیا کی مشہور ترین جرنلسٹ یوان ریڈلی، جس کے اسلام قبول کرنے سے ساری دنیا کے اخباروں نے ماتم کیا۔ سابق پرائم منسٹر انگلینڈ ٹونی بلیئر کی بیوی کی بہن، خاص بہن لارین بوتھ، ٹونی بلیئر، جارج بش نے یہ دونوں نے ٹیررزم کا نام دے کر جو جنگ شروع کی تھی اسلام کے خلاف، اور ساری دنیا میں اس نے اسلام کو مسخ کرنے کی کوشش کی کہ ہماری جنگ ان کے خلاف اس لیے ہے کہ یہ لوگ ٹیررسٹ ہیں۔ اس کی نسبتی بہن لارین بوتھ نے اسلام کو قبول کیا۔ ایم ٹی وی جو ساری دنیا میں میوزک ٹی وی کے نام سے مشہور ہے، طرح طرح کے ڈانس کروانے کے لیے وہ مشہور ہے، اس ایم ٹی وی کی پریزنٹر کرسٹیانا بیکر، اس نے اسلام کو قبول کیا۔ اتنے بڑے بڑے سیلیبریٹیز، ہائی پروفائل لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اور یہ انگلینڈ میں ہوا جبکہ ٹوٹل انوائرنمنٹ انتہائی ہاسٹائل ہے۔ آئیے اس کے اقتباسات میں آپ کو سناؤں گا۔ Yes,
Islam appears to hold a strange fascination for white British women who are converting to it in large numbers. Of an estimated 50,000 or so white Britons who convert to Islam every year, some 2/3 are thought to be women. गोरी औरतों के लिए इस्लाम अपने अंदर एक जाज़बियत रखता है। 50,000 लोग जो सालाना इंग्लैंड में इस्लाम कबूल करते हैं, उनमें से 2/3 गोरी औरतें हैं। Most of them are independent career women. ये कोई मामूली औरतें नहीं है, हर एक का एक ज़बरदस्त करियर है। लाखों पाउंड्स, लाखों यूरोस कमाने वाली औरतें हैं। उनमें कौन है? बैंकर्स, बैंकों को चलाने वाली, डॉक्टर्स, ब्रॉडकास्टर्स, who know what they are doing. ऐसा नहीं कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया, कोई मुस्लिम मर्द आदमी अच्छा दिखा, इस्लाम कबूल करके उनके साथ लिविंग रिलेशनशिप के लिए उन्होंने इस्लाम कबूल किया, नहीं, बल्कि बाज़ाब्ता उसने लिखा who know what they are doing. ये तमाम औरतें जानती है कि वो क्या कर रही हैं। हाँ, and often do so in the face of opposition from family and friends. उनका इस्तेक़बाल नहीं हो रहा है। इस्लाम कबूल करने की वजह से उनकी पूरी फैमिली और उनके दोस्तों की सख्त मुखालिफत का सामना हो रहा है, इसके बावजूद वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। हाई प्रोफाइल कन्वर्ट्स इंक्लूड लॉरेन बूथ, सिस्टर इन लॉ ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर, वेल नोन जर्नलिस्ट यवॉन रिडली एंड MTV प्रेजेंटर क्रिस्टियाना बेकर। हाई प्रोफाइल लोगों ने, औरतों ने जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, जिनका तस्करा मैंने पहले किया है। इस तरह ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, इंशाल्लाह आज के हिंदू के उस पर पढ़िए, उसमें 2 और ख़वातीन का तस्करा करके मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। एक और खातून जिसका नाम अनीसा एटकिंसन, वंस अ डिवाउट कैथोलिक, ended up converting after reading a pamphlet on Islam. ये खातून है अनीसा एटकिंसन, जो कि कैथोलिक क्रिश्चियन, जो कि इंतहाई सख्त तरीन क्रिश्चियन होते हैं कैथोलिक्स, वो पहले वो थी, उसको एक छोटा सा इस्लाम का किताबचा मिला, वो पढ़ने के बाद वो इस्लाम कबूल कर ली। क्या बोलती है? I was pretty bored, so decided to flick through it. मुझे बोर हो रहा था, मैंने सोचा कि किताब की वरक गर्दानी कर लें। हैं? And a few pages in, मैंने जब थोड़े सफ़ात को पढ़ा, I realized this was what I had been searching for. मुझे फौरी मालूम हो गया कि यही है जिसकी मैं तलाश में हूं। उसने कहा, फिर से मैं आपसे कहता हूं, and a few pages in I realized this was what I had been searching for. It was a light bulb movement. अंदर से एक रोशनी का मूवमेंट था। So I read more and studied the religion, and a few months later I became a Muslim. My mother was devastated. जब मैं इस्लाम कबूल की, मेरी माँ इंतहाई तकलीफ में आ गई। एक और, in the case of Carolyn Bate, an investment banker, her best friend was marrying a Muslim, so she wanted to know more about it and started reading about Islam. कैरोलिना बेट एक बैंकर है, बैंक चलाने वाली खातून है। उसने देखा कि उसके करीब तरीन दोस्त, उसने एक मुस्लिम लड़के से शादी की, तो उसने सोचा कि मुझे इस्लाम के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए, और इस्लाम के बारे में उसने पढ़ा, और उसने क्या कहा सुनिए आप। The literature that I picked up just stimulated me. जो लिटरेचर मुझे इस्लाम का मिला, वो मेरे अंदर एक नई जोलानी पैदा किया। And Islamic teaching made perfect
logical sense. You can approach it intellectually. There are no gaps, no great leaps of faith that you have to make. उसने कहा इस्लाम फितरत के इतना करीब है कि बहुत ज़्यादा लंबी छलांगे मारने की ज़रूरत नहीं, अपनी फितरत को पा जाओ और इस्लाम कबूल कर लो। और उसने कहा कि मैंने इस्लाम को कबूल किया। ये आज के अखबार में, सादिक भाई इसको इनलाज करके उस पर लगा दो ताकि लोगों का फ़ायदा हो जाए। हज़रत गिरामी, ऐसा माहौल जो सारी दुनिया में चल रहा है, हेट कैंपेन, इसके बावजूद कैसे कैसे लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं और हाई प्रोफाइल किस्म के लोग इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। अब आइए, सबसे पहले हम ये बात बताना चाहेंगे कि आदमी इस्लाम कबूल करता क्यों है। आम तौर पे मुसलमानों पे इस्लाम पर ये इल्ज़ाम है कि पैसे देते हैं, डराते हैं, तलवार की वजह ज़ोर से ये लोग इस्लाम को फैलाते हैं, इस तरह की बातें मशहूर की जाती है। सबसे पहले आदमी इस्लाम क्यों कबूल करता है, इस पे 2 पॉइंट बड़े अहम हैं, आप लोग नोट करें, हमेशा जहन में रखें। कोई भी आदमी इस्लाम कबूल कर सकता है, कभी भी इस्लाम कबूल कर सकता है। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह ताला ने आदम की तमाम ज़ुर्रियत से वादा लिया था। इज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामती इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफिलीन। अल्लाह ताला ने फरमाया कि दुनिया बसाने से पहले हमने आदम की तमाम ज़ुर्रियत को जमा किया और उनसे हमने उनके अनफुस पर शहादत देते हुए गवाही ली। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला शहिदना, तमाम के तमाम ने कहा कि हाँ आप हमारे रब हैं और हम उसकी गवाही देते हैं। इसे कहते हैं वादे अलस्त। हर आदमी, वो बज़ाहिर नसरानी हो, बज़ाहिर यहूदी हो, बज़ाहिर काफिर हो, बज़ाहिर हिंदू हो, बज़ाहिर किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखने वाला हो, वो हर शख्स ने अल्लाह ताला से वादा किया है और अल्लाह ताला हर आदमी के अंदर वो वादे को वदीयत किया है। और वो जो वादा किया है और वो हर इंसान के जिस्म के अंदर वदीयत है, इसलिए हर आदमी का अंदरून जब तक ईमान और इस्लाम न कबूल किया जाए, जब तक इत्मीनान हासिल कर ही नहीं सकता। हमेशा अंदरून डिस्टर्ब रहता है, गैर मुतमईन रहता है, डिससैटिस्फाइड रहता है। ये फितरत है इंसान की। बज़ाहिर बहुत बड़ा हो, बज़ाहिर पुरसुकून दिखाई देने वाला हो, लेकिन जब तक उसके अंदरून में इस्लाम दाखिल न हो, ईमान दाखिल न हो, वो मुतमईन हो ही नहीं सकता। वो सबसे बड़ा पोप हो, वो बड़ा पादरी हो या बहुत बड़ा पंडित हो, बज़ाहिर कुछ भी कह रहा हो, लेकिन अंदर हमेशा उसका अंदरून खटका देते रहता है, गैर मुतमईन, इसलिए कि उसने ईमान कबूल नहीं किया। वहां पे उसने वादा कर लिया था। गर्मा का ज़माना है, हम एक मिसाल देते हैं। शदीद प्यास लग रही है, शरबत पसंद नहीं आएगा, कूल ड्रिंक पसंद नहीं आएगा। अरे साहब आप ये कोका कोला लीजिए। नहीं साहब, मुझे 2 घूंट ठंडा पानी दे दीजिए, प्यास बुझ जाएगी।
یہ 2 گھٹ ٹھنڈا پانی اندرون کے لیے اسلام ہے، ایمان ہے۔ کتنے ہی مشروبات دنیا نے ایجاد کر لیے ہوں، فکری مشروبات، اعتقادی عقائد کے مشروبات کتنے ہی دنیا میں ہو، اندر والا سکون نہیں پائے گا۔ اسے 2 گھونٹ اسلام کے گھونٹ ملے جبھی اندرون سکون پائے گا۔ یہ سب سے اہم ترین بات ہے، ہر انسان کو نوٹ کرنی ہے۔ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اتنا کٹر کافر کیسے مسلمان ہوگا، کوئی کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کٹر کافر نے بھی اللہ تعالیٰ سے وعدہ الست کیا ہے، اور اسلام سے ہٹ کر جس فکر پر بھی وہ چل رہا ہے، اندرون ہمیشہ کھٹکا دے رہا ہے اور متلا رہا ہے، اور ہمیشہ غیر اطمینان ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ سب سے پہلا پوائنٹ۔ کافر، غیر مطمئن، یہودی، نصرانی، غیر مطمئن، پیاسا، اندرون پیاسا۔ دوسری بات، حق اور ناحق، حق اور باطل، یہ دونوں کی فطرتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیا ہے۔ حق کتنا شاندار ہوتا ہے، باطل کتنا برا ہوتا ہے، اس کی فطرت کیا ہے۔ حق کتنا ناپائیدار ہوتا ہے، حق کتنا پائیدار ہوتا ہے، اور باطل کتنا ناپائیدار ہوتا ہے، اور اس ناپائیداری کی وجہ سے اس کا اندرون بھی ہمیشہ غیر مطمئن، ڈسٹرب رہتا ہے۔ یہ حق کلمہ طیبہ کی فطرت ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال لعلہم یتذکرون۔ سنو سنو لوگو، اللہ تعالیٰ کتنی بہترین مثال دیتا ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی مثال، حق کی مثال، اللہ کے دین اسلام کی مثال دے رہا ہے تم کو۔ سنو وہ مثال کیا ہے؟ کشجرۃ طیبہ، اس کی مثال ایک بہترین پیڑ کی سی ہے، اصلها ثابت، اس کی جڑ زمین کے انتہائی اندر تک پہنچی ہوئی ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کے پتے آسمان میں لگے ہوئے ہیں۔ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اور یہ پیڑ کا حال یہ ہے کہ ہر وقت، ہر آن، کل حین and every time, always، ہمیشہ یہ پھل دیتا چلا جا رہا ہے۔ ہیٹ کمپائن، آئیے ایون ریڈلی آگے، زبردست آرٹیکل اسلام کے خلاف، لارن بوتھ کمان کمنٹ اسلام، آگے ایک نیا پھل مل گیا۔ آپ سارے وسائل سے مخالفت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے کلمہ طیبہ کی فطرت یہ ہے کہ یہ کسی اچھے مواقع کا محتاج نہیں، تم پوری قوتیں لگا دو اس کے خلاف، لیکن پھر بھی یہ پھل دینے والا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے تاکہ لوگ سبق حاصل کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ اور کلمہ خبیثہ، کلمہ باطلہ، حق کے مقابلے کے ہر کلمے کی مثال ایسی ہے، اس خبیث پودے کی سی ہے جسے کبھی قرار ہی نہیں ہوتا، زمین کے اندر اس کی جڑیں جاتی ہی نہیں، بالکل اوپری سطح پہ اس کی جڑیں ہوتی ہیں، اور ہمیشہ بے قراری اس کا مقدر بنی ہوئی ہے۔
ما لہا من قرار، اس پودے کو کوئی قرار ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اہل ایمان کو تلوار کی زور پہ زمین پہ نہیں کھڑا کرتے ہیں ہم، اہل ایمان کو حکومتوں کی زور پہ کھڑا نہیں کرتے ہیں، زمین میں اہل ایمان کو قول ثابت کی بنیاد پہ قرار دیتے ہیں، ہم ثبات دیتے ہیں، ان کے قدموں کو مضبوط کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء ویضل اللہ الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرنے والا ہے۔ یہ دو باتوں کو ایسے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، ایک ہر آدمی وعدہ الست کر کے آیا اور جب تک اسلام قبول نہیں کیا اس کا اندرون ڈسٹرب رہتا ہے، دوسرا اسلام اور باطل کے اندر اس کی فطری باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ اسلام اور کلمہ طیبہ وہ اس پیڑ کی طرح ہے جو ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے، اور باطل وہ ہے چھوٹا سا بیکار قسم کا پودا جس کو کبھی قرار نہیں ملتا۔ اندرون ڈسٹرب، اور جب وہ اسلام کی طرف آتے ہیں اور اسلام کو پڑھتے ہیں، اسلام کی حقانیت ان پہ واضح ہوتی ہے، تو پھر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تلوار کی زور سے پھیلا، یہ ایسا نہیں ہوتا، یا انہوں نے پیسے دیے اور اسلام کو قبول کروایا، ایسا نہیں ہوتا۔ اسلام وہ نریندر مودی ہو یا ایڈوانی ہو یا منموہن سنگھ ہو، ٹونی بلیر ہو، کیمرون ہو، باراک اوباما ہو، یہ تمام کے تمام نے اللہ سے وعدہ الست کیا ہے، ان کا اندرون ہمیشہ بے چین رہتا ہے جب تک کہ اسلام کے گھونٹ نہ پی لے۔ یہ فطرت ہے، اور وہ اندرون کو سمجھانے کے لیے یہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ جو بھی حرکتیں ظالم کرتے رہتے ہیں اپنے اندرون کو سمجھانے کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ حضرت گرامی، جب یہ بات واضح ہوئی کہ لوگ اسلام کیوں قبول کرتے ہیں، وعدہ الست وہ لوگ کر کے آئے ہیں، اور ان کا اندرون اس وقت تک تاریک رہتا ہے اور پیاسا رہتا ہے، ڈسٹرب رہتا ہے جب تک کہ اسلام قبول نہ کر لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اسلام کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ پیڑ ہے، کتنا ہی مخالفت ہو وہ پیڑ پھل دینے والا ہے، اور باطل کی مثال وہ پودے کی ہے جسے کوئی قرار نہیں ہے، ہر جگہ ڈسٹربنس، ہر جگہ بے قراری، اور وہ پودا کسی بھی لمحے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے گا اور اسلام کا درخت برگبار اس مقام پہ لا لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے اسلام کو تین طرح پیش کیا ہے۔ ایک اپنی قرآن مجید کی آیات، اور بار بار اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتا ہے کہ ان آیات کو پڑھو اور سمجھو۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم نے قرآن پہ غور و فکر نہیں کیا؟ اور کئی مقامات پہ آتا ہے کہ قرآن پہ غور و فکر کرو۔ یہ آیتوں کے ذریعے سے لوگوں کے اندر اسلام کی روشنی کو جگانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ دوسرا، زمین پہ اللہ تعالیٰ آیتیں پھیلایا ہوا ہے، صبح و شام اللہ تعالیٰ کی نشانیاں
ہر آدمی کی زندگی میں آتے رہتی ہیں، اور ایک دن میں سینکڑوں اور دسیوں نشانیاں آدمی کے سامنے سے گزرتی ہیں۔ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اسلام کو قبول کرے۔ اور تیسری اہم ترین چیز جو قرآن مجید سے ظاہر ہو کے ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے والوں کے اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ دیکھو اسلام قبول کرنے والوں کے اندر یہ اخلاق پیدا ہوتے ہیں، اس لیے تم بھی اسلام قبول کرو۔ یہ تین باتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو موم کرتا ہے اور اسلام کی طرف راغب کرتا ہے۔ تین چیزیں، ایک تو اپنی آیات قرآن مجید میں جس نے اس نے نازل کی، دوسرے زمین و آسمان کے اندر انسان کی زندگی میں پھیلے ہوئی نشانیاں اللہ کی وہ، اور تیسری اسلام قبول کرنے والوں کے اخلاق کو پیش کرتا ہے کہ دیکھو ظالموں تم کفر پہ ہو، تمہاری زندگی ایسی ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد زندگی ایسی ہو جاتی ہے، ذرا کمپیئر کر لو۔ کم انٹو دا فولڈ آف اسلام، آئیے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ شکایت، اپنے بندوں سے شکایت، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، کتنے ہی نشانیاں ایسے ہیں، فِي السَّمَاوَاتِ آسمان میں، وَفِي الْأَرْضِ زمین میں، یمرون علیہا جن پہ سے یہ لوگ گزرتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ اور پیٹ پھیر جاتے ہیں، ظالم عبرت نہیں لیتے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں، ہم نے کھیل کے طور پہ نہیں، ہم نے تم کو راہ راست پہ لانے کے لیے زمین و آسمان میں ان نشانیوں کو پھیلایا ہے۔ ان پر سے گزرتے ہو اور منہ پھیر جاتے ہو، ہمارا تعارف حاصل نہیں کرتے، ہماری قدرت کو نہیں پاتے۔ حضرات گرامی، زمین کی آیتیں جو انسان جن پر سے گزرتا ہے، اگر اس کی تصدیق اللہ کی قرآن کی آیتیں کر دیتی ہیں تو آدمی ڈھیر ہو جاتا ہے۔ یہ کام آج آپ کو اور ہم کو کرنے کا ہے۔ زمین میں پھیلی ہوئی نشانیاں ان کو دیکھتے ہوئے اگر اس کی تصدیق قرآن مجید کر دیتا ہے، آدمی بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ بے شک یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کی قدرت کو جان جاتا ہے۔ آئیے، گزشتہ 4 دن پہلے امریکہ کے ایک شہر اوکلاہوما کے ایسٹرن حصے میں مور کے علاقے میں بہت بڑا ٹارنیڈو آیا۔ آندھی، طوفان نہیں، گرما میں جو آندھی گھومنے والی جو ہوا ہے، اور ایسی خطرناک کہ ساری دنیا چیخ اٹھی کہ کیسی آندھی ہے۔ 2 گھنٹے کے اندر 91 آدمی ختم ہو گئے۔ جن لوگوں نے اس کی تصاویر دیکھی ہوں گی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ بڑی بڑی کاریں جو 3-3, 4-4 ٹن کی ہے، اس کی تصاویر بتا کے نیچے لکھا These cars, heavy cars have been tossed up، اچھال کے زمین پہ دے ماری اس آندھی نے۔ 3 یا 4 ٹن کی لاریاں، کاریں اور ٹریکٹرز، ایسی ہوا کہ زمین سے اس نے اٹھایا۔ الفاظ ہے ٹاسڈ اپ، TOSSED، اچھالنا، نیچے پھینکنا۔
نوجوان اچھا سمجھیں گے اگر ایک دوسرے انداز سے سمجھائے. کرکٹ سے پہلے ٹاس ہوتا دیکھیے کیا ہے, اس کو اچھا سمجھتے. ٹاس کا مطلب ایک بلا اس کو ہوا میں اچھالنا, ٹاسڈ اپ, ہوا میں اچھالا. کتنے ہی مکانوں کو اس آندھی نے ہوا میں اچھالا اور پھینک دیا. 2 دن تک 3 دن تک اخباروں میں چھایا رہا, اور اس آندھی سے آج بھی امریکہ سنبھل نہیں سکا. اوکلاہوما کا ایک مور کا علاقہ, 2 ہی گھنٹے کے اندر 91 آدمی ختم, اور پورا شہر تقریباً 2/3 آف دی شہر اٹ ٹرن انٹو ربل, گر گیا نیچے. یہ اللہ کی نشانی جو انسانوں نے دیکھی, دنیا والوں نے دیکھی. اب قرآن کی آیتیں اس کی تصدیق کرتی ہیں. انسانوں, اے ظالموں, اے انسانیت پہ ظلم کرنے والوں, اے اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والوں, یہ پہلی دفعہ میں نے نہیں کیا. یہ تو تمہارے ایک بڑے شہر کے ایسٹرن حصے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس کو میں نے تباہ کر دیا. عبرت لو. کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر. عاد نے جھٹلایا, پھر دیکھ لو میرا عذاب کیسا تھا, میری تنبیہات کیسے تھی. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم عاد پر ہم نے یہاں تو صرف یہ کہا کہ ایک فی یوم نحس مستمر, کہ ایک دن انتہائی تیز آندھی کو ہم نے بھیج دیا, اور دوسرے مقام پہ آیا 7 لیال و 8 ایام, 7 دن 7 راتیں اور 8 دن, اور یہاں پہ انتہائی لمبے دن, مستمر کنٹینیو ہونے والے دن میں ہم نے آندھی کو بھیجا. وہ آندھی کیا کری, تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر. 10 یا 12 یا 15 فٹ کے لوگ ہوتے تھے اس قوم عاد کے, ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں. وہ آندھی ان کو ایسا اچھال کر پھینک رہی تھی جیسا بڑے بڑے کھجور کے تنوں کو زمین سے اکھاڑ کے پھینکا جاتا ہے. آج تم کاریں اچھل رہے, ٹاسڈ اپ ان دا ایئر. تمہارے گھروں کو یہ آندھی اچھال کے زمین پہ پھینک رہی ہے. یہ ایک جھلکی ہے, میری تنبیہات ہیں, نذر میں سے ایک نذر ہے. تم سے پہلے تمہاری طرح ایک قوم نے مجھے جھٹلایا تھا, اور میں نے اسے پوری طرح تباہ و تاراج کر دیا تھا. یہ جو دنیا میں دکھائی دینے والی تمہاری نشانی ہے اللہ کی, دیکھو قرآن مجید سے اس کا تقابل کرو, سنور جاؤ, آؤ اسلام کے دائرے میں آؤ. حضرات گرامی, وہاں آپ دیکھیں گے اس کے فوٹوز کو, ہر گھر چھت کے بل نیچے پڑا ہوا ہے. ڈیبرس, صرف چھت دکھائی دے رہا زمین پر, اور کچھ بھی نہیں, دیواریں ہیں نہ کچھ, خالی چھت نیچے. سورہ حج میں اللہ تعالی یہی تو کہتا ہے, وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا. کتنے ہی بستیوں کو ہم نے تباہ کیا جو ظالم ہو گئی تھیں, ہم کو ناراض کر رہی تھی,
وہی ظالمہ ظلم کر رہی تھی، تو ہم نے کیا کیا؟ وہی خاویۃ علی عروشها، ہم نے اس بستی کو ایسے تلپٹ کر دیا کہ چھتیں زمین پہ آ گئیں۔ وبئر معطلۃ وقصر مشید، اور ہم نے ان کے کنووں کو برباد کر دیا اور ان کے شاہانہ رہنے کے محلات کو کھنڈر بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتوں میں اپیل کرتا ہے پورے انسانوں سے، افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا او آذان یسمعون بہا فإنہا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور۔ کیا ان لوگوں نے زمین پہ چل پھر کر نہیں دیکھا؟ کیا ان فوٹوز کو یوٹیوب پر، تمہارے ٹی ویوں پر، تمہارے انٹرنیٹ سائٹس پر نہیں دیکھا کہ ان کے دل ہوتے جو اثر قبول کرتے، ان کے کان ہوتے جو آواز کو سنتے؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، سر کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ سینے کا دل اندھا ہوتا ہے رے، اس لیے عبرت نہیں پکڑ رہا ہے۔ زمین پہ پھیلی ہوئی نشانیاں، اللہ کی اتاری ہوئی آیتیں، ان دونوں میں تقابل ہو جائے، ان دونوں کی تصدیق ہو جائے، آدمی کا اندرون چیخ اٹھے گا، ہاں اللہ حق ہے اور اس کا مذہب، اس کا اسلام حق ہے۔ یہ کام اہل ایمان کو کرنے کا ہے، جو قرآن کے وارث ہیں، طوطے کی طرح پڑھتے چلے جا رہے ہیں، میرے پیٹ میں درد ہو آپ پڑھ لو، بچے کو نوکری نہیں ملی پڑھ لو، تھوڑا ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھ لو۔ دنیا کی کثیر آبادی پیاسی، اسلام سے ناواقف، جسے اللہ کا عرفان موجود نہیں، قرآن مجید ہے یہاں پہ طاق میں بند، اور اللہ نے اس امت کو اس کا وارث بنایا۔ سمجھو اس آیتوں کو میری دنیا کی آیتوں سے تطبیق کرو اور لوگوں کے سامنے پیش کرو، وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ دوسری بات، مسلمانوں کا اخلاق اللہ تعالیٰ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اے باطل کے ماننے والوں، اپنے اخلاق تم دیکھ لو، مجھ پہ ایمان لانے والوں کے اخلاق یہ ہیں، دیکھو۔ اور اس آئینے میں ہم تمام اپنے چہروں کو دیکھ لیں، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم کو لگتا ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ مسلمانوں کے اخلاق ہے۔ آج اس کے نشست و برخاست سے، اس کی گفتگو سے، اس کے معاملات سے ایک مسلم اور ایک باطل پرست، یہ دونوں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ کتنے ہی غیر مسلم بس یہ کہتے ہیں، تجھ میں ہم میں کیا فرق ہے رے، تو مسجد کو جاتا ہم مندر کو جاتا 10 سال، اتنا ہی۔ تمہیں شراب نہیں پیے، وہ میاں بھائی رشوت نہیں لیتا، تمہارے بچے بچوں کے پیچھے نہیں جاتے، تمہارے بچے کتنے پولیس اسٹیشن میں بند نہیں ہیں چوری کے الزام میں یا کسی اور اس میں۔ بہت فرق بتا رہا، کیا فرق ہے تیرا اور ہمارا؟ فرق اتنا ہے کہ تو مسجد کو جاتا ہم مندر کو جاتے 10 سال۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل ہو رہی تھی، لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، کافروں کے سامنے پیش کیا، یہ عباد الرحمن ہیں، رحمان کے بندے، ان کے اخلاق کو دیکھو، ان کی زندگیوں کو دیکھو، اس کے مقابلے میں تم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھو۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ ارے اکڑ فو بتانے والوں، کفر پہ چھلنے والوں، ہر لمحہ تم اکڑ فو بتاتے ہو،
مجھے ماننے والے، رحمان پہ یقین رکھنے والے، وہ اپنی زندگی میں تواضع اختیار کرتے ہیں، نرم چال چلتے ہیں۔ تم جھگڑنے کے لیے دنیا میں کام کرتے ہو، اور ہمارا مومن عباد الرحمان کا حال یہ ہے کہ اس سے کوئی آدمی جھگڑنے کے لیے بھی آتا ہے، کوئی جاہل، قالو سلامہ، جا بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تجھ پہ اللہ کی سلامتی ہو۔ یہ اخلاق ایک حمیدہ، یہ اخلاق کی بلندی ہے اسلام پہ چلنے والوں کی۔ تم اپنے آپ کو دیکھ لو کافرو، تم تو لڑائی جھگڑے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہو، ہمیشہ اکڑ فو بتاتے رہتے ہو۔ میرے اسلام کے ماننے والوں کے اخلاق کو دیکھو کتنے شاندار ہے۔ آج ویسٹرن کنٹریز میں جو بے چینی پائی جا رہی ہے، آپ دیکھیں اگلی آیت میں بتاتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ دیکھو تمہاری راتیں، نائٹ لائف، کلب لائف، شراب نوشی، ڈانس، کیبرے، یہ تمہاری نائٹ لائف ہے۔ باطل پرستو، مسلمانوں کو دیکھا تم نے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے سجدے میں گزارتے ہیں۔ کمپیر، یہ میرے بندوں کے اخلاق ہیں۔ آؤ اسلام میں آؤ، کہاں تمہاری نائٹ لائف، کہاں تمہاری بربادی، کہاں اسلام کے ماننے والے؟ آج مسلم باپوں کے پیٹ میں ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جو راتوں کو باہر سڑکوں میں، ویڈیو گیمز میں، یہ اخلاق، جبکہ اللہ تعالیٰ اہل باطل کے سامنے اہل ایمان کی یہ اخلاق رکھا ہے کہ یہ اگر رات جاگتے بھی ہیں تو صرف میرے لیے جاگتے ہیں۔ اے اہل یورپ، تمہاری زندگی پوری کریڈٹ کارڈ پہ چل رہی ہے، اور وہی بات ساری دنیا کو پسند ہے۔ پوری زندگی قرض میں گزر رہی ہے، ہمیشہ اسی بات کی فکر میں ہو کہ قرض کس طرح ادا کیا جائے۔ میرے بندوں کا اخلاق دیکھو، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ وہ اپنے خرچ کو آمدنی کے حدود کے اندر رکھتے ہیں، نہ زیادہ خرچ کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک درمیانی عدل کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ کیا تمہارا دل للچایا، تم نے کریڈٹ کارڈ پہ خرید لیا اور زندگی بھر قرض پھیرتے رہے؟ یہ ہمارے مومن بندے نہیں کرتے ہیں۔ والذین اذا انفقوا، جب کبھی بھی وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما۔ تم نے کیسی سوسائٹی بنا لی؟ ایک لڑکی 8 اور 9 کلاس میں حاملہ ہو جاتی ہے۔ کمپیر، اسلام سے کمپیر کرو۔ ولا یزنون، یہ زنا کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں، پاک باز بچے ہوتے ہیں۔ تمہارا صدر جو ساری دنیا کو کنٹرول کرنے والا ہے، جب بچی جوان ہونے کے قریب آتی تو سر پکڑ کے کہتا ہے اگر اس کا سکرٹ تھوڑا اور نیچے ہو جائے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اہل ایمان کا حال یہ ہے کہ زنا کے قریب بھی نہیں جاتے۔ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ جھوٹ کے کبھی گواہ نہیں بنتے ہیں۔ تمہاری ڈپلومیسی جھوٹ، تمہاری پولیس جھوٹ، تمہاری آئیڈیالوجی جھوٹ، ہر چیز جھوٹ۔ اہل ایمان ایسا نہیں کرتے۔ والذین لا یشہدون الزور، کبھی گواہ کے، کبھی جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے ہیں۔ ہاں،
یہ اپنے اوقات کو برباد بھی نہیں کرتے ہیں، اگر کسی ایسی لغو چیز سے گزر جاتے ہیں تو شریفوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ تمہارے ہورڈنگز، تمہارے ٹی ویاں، تمہارے ننگے پن یہ ان کو متوجہ نہیں کرتے ہیں، سر جھکا کے گزر جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ وَإِذَا مَرُّوا بِهِ کیا ہے شیخ صاحب؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، لغو چیز پر سے شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ خیر ٹھیک ہے، یہ اخلاق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ یہ اخلاق کے پیکر اگر ہم بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، دیکھ لے میاں۔ اب آخری بات، اسلام کے پھیلانے میں ہم کیا کر رہے ہیں، یہ سوال ہمارے سامنے ہے۔ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مست زندگیاں گزار رہے ہیں، اسلام میں داخل ہونے والوں کے لیے دیوار بن جا رہے ہیں ہم پوری۔ سنیے، ایک معلومات کے لیے، تمام کے لیے ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت سعد ابن وقاص 610 میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا، 610 AD۔ 616 عیسوی میں اپنے 3 اور دوستوں کے ساتھ ایتھوپیا سے انڈین اوشن پورا کراس کرتے ہوئے آ کے بنگلہ دیش کی چٹاگانگ پہ انہوں نے لنگر اندازی اختیار کی، وہاں سے منی پور گئے، وہاں سے چین جسے آج ہم چائنا کہتے ہیں، وہاں جا کے لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کیا۔ 6 سال کے اندر حضرت سعد ابن وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت وہب بن ابی کبشہ، حضرت جعفر ابن ابی طالب، حضرت سعد بن وقاص سب سے آگے، اور یہ تینوں کہاں؟ ہندوستان میں سب سے پہلے اسلام منی پور میں آیا، ادھر ابیسینیا، حبشہ کا علاقہ آج ایتھوپیا کہتے ہیں، وہاں سے آئے، پورے انڈیا کو گھومتے ہوئے سری لنکا سے بازو سے جا کے بنگلہ دیش میں چٹاگانگ، ہمیشہ وہاں پہ آج سیلاب آتا ہے، وہاں سے اترے، ماتروپ سے ہوتے ہوئے وہاں سے منی پور گئے، منی پور سے چائنا میں داخل ہو گئے۔ آج کا زمانہ نہیں کہ پلین پہ چڑھ کے اترے ہیں، کتنا لمبا زمانہ۔ 610 میں اسلام قبول کیا، 616 میں اتنا لمبا سمندری سفر کر کے چین میں انہوں نے اسلام کو پیش کیا۔ 637 میں جبکہ حضرت عمر فاروق کا دور خلافت تھا، حضرت عمر فاروق نے قرآن کو جمع کر کے ایک نسخہ بنا دیا تھا، اس نسخے کی کاپی لی اور 3 اور صحابہ کو، جس میں حسان بن ثابت اور 2 اور صحابہ ہیں، ان کو لیے، پھر سے ایک اور دورہ چین کا کیا اور وہاں پہ لے آ کے قرآن کو پہنچا۔ یہ ہے اللہ کی کتاب۔ 637 اور 650 میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں جب چین کے قریب پہنچی، اس نے کہا کہ ایک سفارت بھیجیے، تو حضرت عثمان غنی نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ آپ 2-3 دفعہ ملک چین کو گئے ہوئے ہیں، آپ ہماری سفیر بن جائیے اور اس سفارت کے صدر بن کے ہماری سفارت وہاں کا جو بادشاہ ہے جس کا نام ینگ وئی ہے، اس کے پاس جا کے ہماری سفارت کا کام انجام دیجئے۔ اس نے حضرت سعد بن ابی وقاص کا استقبال کیا اور اس خوشی میں ایک مسجد بنائی اس نے، اور آج تک وہ مسجد ملک چین میں آپ کو دکھائی دے گی۔ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہوگا، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم۔